ایک تماشا بار بار۔ تحریر رسول بخش رئیس۔ نہ خبر نئی ہے نہ پہلی بار دیکھ سن اور پڑھ رہے ہیں کہ جو ہی سیاسی موسم بدلتا ہے سابق وزیروں، مشیروں، اراکین اسمبلی اور امیدواروں کی ٹولیاں کسی بڑے سیاسی پیر و مرشد کے دربار پر حاضری دیتی ہے۔ اس کی پارٹی کے جھنڈے کے رنگ کا کپڑا گلے میں ڈال کر ماضی کی کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے سیدھے راستے پر واپسی کا اعلان کرتی ہیں۔ کچھ تو ایک عرصہ سے بڑے دربار کی طرف سے بلائے جا رہے تھے، اکثر کو تو وہاں بلائے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، خود ہی حاضر ہو جاتے اور ہدایات وصول کر کے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طاقت کے سرچشموں کی صوابدید پر ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے۔ ہمارے سیاسی لوگ تو رخ کا انتظار میں چشمے براہ رہتے ہیں، جو ہی بہاؤ کا رخ بدلا وہ بھی مرکزی دھارے کے ساتھ ہو لیے، جانتے ہیں کہ منزل اس بہاؤ کے ساتھ بہنے یا ساتھ کناروں پر چلنے میں ہے۔ ہم تو تماش بین ہیں، عوام بھی محو تماشا ہیں۔ خیر، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان سیاسی پتلوں کا تماشا کوئی کیوں سجاتا ہے، اور یہ پتلیاں اور پتلے اس کا حصہ بننے کے لیے اتنے بیتاب کیوں ہو جاتے ہیں کہ ایک پارٹی کو شام کو چھوڑا اور صبح کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایسے واقعات کے شواہد تو نہیں ملتے، لیکن عوامی تاثر ہے کہ بڑوں کی سیاسی ترجیحات اور آنے والے وقتوں کا نقشہ بھانپتے ہوئے اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی تلافی اور نیک چلنی کی صنعت کے حصول اور دراز دست شفقت اور دائمی حمایت کی عرضی کی منظوری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے ہوئے جن کی عمریں دشت سیاست میں گزری ہیں، ان میں سے آپ کو کبھی سنجیدہ گفتگو کا موقع ملے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہماری سیاست کا مرکزی تضاد کیا ہے، طاقت کے سرچشمے کی طرف لوٹنا کتنا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے کہ اپنا عملی سیاسی کردار اور اپنے ارشادات عالیہ کے بالکل برعکس رہا ہے۔ بیرونی دنیا کے لوگ سیاست میں اس نوعیت کے قول و فعل کے تضاد کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے سیاسی موقع پرستی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کامیاب سیاست کے لیے موقع پرستی کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے دیگر رویے تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ نہ تو دودھ میں پانی اور مضر صحت کیمیکل ملانا، نہ بجلی چوری کرنا، نہ چور بازاری اور نہ سرکاری طاقت رکھتے ہوئے عوام کو خوار کر کے ان سے رشوت بٹورنا کوئی عیب تصور کیا جاتا ہے۔ سیاست اور سیاستدانوں کو ہم ان حوالوں سے اس لیے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں جو بگڑے ہوئے حالات دیکھ رہے ہیں انہی کے رویوں کی وجہ سے ہیں۔ طاقتور حلقے اور حکمران طبقے سے معاشرے کی عام روشن کا تعین ہوتا ہے۔ اب تو سیاسی وفاداری، نظریات، منشور، قانون اور آئین کی بالادستی بیکار باتیں لگتی ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسی بیکار باتوں کو پختہ یقین کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں، ان کے پیچھے دنیا کی تاریخ ہے، بگڑے ہوئے معاشروں اور ناکام ریاستوں کے حالات ہیں۔ بے شمار خانہ جنگیوں کے اثرات افغانستان سے لے کر عراق، یمن، شام اور لبنان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ پاکستان انتشار سے بچ گیا ہے، نیز پاکستان اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں، مگر ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جملہ، کچھ تاریخی واقعات اور پھر سب کچھ ہو جانے کے مناظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے کٹ پتلیوں کے تماشے کی طرح ناچ رہے ہیں۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں آپریشن کا آغاز کیا تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ کسی کو شک ہے تو اس دن کا اخبار کہیں سے مل جائے تو دیکھ لیں۔ ہم اس وقت بھٹو صاحب کی جماعت کے علمبرداروں میں سے تھے۔ یہ سب تماشے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں استحکام پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم تو خود انتشار اور ہر نوع کے شرپسندوں کے خلاف ہیں، مگر حضور والا ریاستوں اور معاشروں میں استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی سب راہیں، منزلیں، طریقے اور نسخے معلوم ہیں۔ یہاں کچھ عرض کر دینے میں کیا حرج ہے؟ آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، سیاست میں اندرونی یا بیرونی عدم مداخلت، شفاف انتخابات اور عوام کی رائے کا احترام، یہ باتیں کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ یہ سب پڑوسی ممالک میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ وہ آج جنہیں ہم دشمن خیال کرتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ ہمارے سیاسی اور معاشی حالات پر وہ بھی افسردہ ہیں۔ مغربی دنیا کے لوگ بھی حیرت اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات ہماری غیر موسمی سیاسی تبدیلیوں پر تبصرہ کر رہے ہیں۔
جو حالات اب بنائے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ ملک میں استحکام کا باعث بنے، کیونکہ حکمرانوں کو پتہ چل چکا ہے کہ شرپسند کون اور کہاں ہے، نیز سب کا سرغنہ کون ہے۔ ہم بھی گناہ گاروں کی صف میں ہیں، مگر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعائیں تو دل سے اٹھتی خواہشات ہوتی ہیں ہی۔ راستہ تو استحکام کا وہی ہے جس کا ذکر ہم اکثر کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شفاف انتخابات، اپنی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور عدم مداخلت۔ کسی ملک کی سیاست تو بے تکی اور بے مہار ہو سکتی ہے، مگر سیاست کی سائنس کے کچھ مسلمہ اور عالمگیر اصول ہیں۔ آپ ان سے اگر بار بار انحراف کریں گے تو کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر کاٹتے رہیں گے۔ ہم نہ جانے کب سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور چکر بازی بلکہ بازیاں دیکھتے دیکھتے عمر گزر گئی۔ اس کنویں سے نکلنے کا راستہ یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کھلاڑی ہم نے گزشتہ 35 برسوں میں بار بار اقتدار کی کرسی پر بیٹھے دیکھے ہیں، صرف ان کی دولت، طاقت اور استحکام میں اضافہ دیکھا ہے۔ ملک، عوام، معیشت اور طرز حکمرانی کی جو حالت ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے کوئی ملک کے اندر یا باہر آنکھیں کھولے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے یہ مان لے جہاں ہم آج کھڑے ہیں یہ گزشتہ 4 سال سے کم عرصے میں ایک شرپسند کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش دنیا میں کہیں انصاف ہوتا اور جو گزشتہ 1 سال سے کرپشن کے کیسوں کی صفائی کا عمل جاری ہے اس کی ایک فائل محفوظ کر کے کسی عدالت میں پیش کی جاتی۔ ہم نہ صحیح تو کوئی اور فیض صاحب کے مطابق وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے ضرور دیکھیں گے۔ اب ہم کیا بات کریں کہ سب معیار ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ کل کے دوست آج کے دشمن اور جو کبھی دشمن تھے آج کے اتحادی ہیں۔ اب یہ سب مل کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا، مگر تاریخ کا سبق کچھ اور ہے۔ انتقامی جذبات اور نفرتیں ریاست کے کاموں میں ایسی بھڑکاتی ہے جس کی تپش سب کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ استحکام ہماری ضرورت ہے، مگر اس کا راستہ کوئی اور ہے۔